أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 61 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. آیت نمبر 41. اب یہ تبلیغ اپنی پوری شد و مد کے ساتھ حضرت یوسف نے کر دی کلیئر، یعنی وہ جس کو پوچھ رہے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، اس کے بالکل خلاف حضرت یوسف نے ان کو تبلیغ کر دی. حالانکہ ہو سکتا تھا کہ وہ شکایت کرے اور حضرت یوسف کو اور زیادہ سزا دے کہ تو ہمارا قیدی اور ہمارے عقیدوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کر دی. ابھی بہت سارے لوگ جن کا کام دین بتانا ہے، ان سے جب کہو کہ بھائی یہ بات کیوں نہیں کرتے ہو تم، یہ فلان بات، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پبلک جو ہے وہ پھر بدک جاتی ہے. سبحان اللہ، پبلک کے لیے آئے ہو کہ اللہ کے لیے بات کرنی ہے تمہیں؟ یہ ساری عمر پبلک کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، اور پھر اللہ ان کو پبلک کے سپورٹ کر دیتا ہے. لوٹو ان کو، کھاؤ اور جھوٹ بتاؤ ان کو. خواب کی تعبیر پھر بتائی آیت نمبر 41 میں. یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ وہ آیت ہے رب والی. اے میرے قید کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہ جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب بنا رہا ہے، کشید کر رہا ہے، وہ کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. روٹی نہیں کھائیں گے، اس کا سر کھائیں گے توڑ کے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو بات تم دونوں مجھ سے جس کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے تھے، یہ تستفتیان استفتاء، طلب فتویٰ. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ علم پر مبنی رائے کو، علم پر مبنی رائے کو فتویٰ کہتے ہیں. اور جو علم پر مبنی نہ ہو، چاہے اس کو فتویٰ کہا جا رہا ہو، وہ فتویٰ نہیں ہوتا. اور فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ جس کو اس شعبے کا بہترین علم موجود ہو، پھر وہ فتویٰ دے گا. ورنہ یہاں پہ ہر گوشہ و کنار میں فتوے دینے والے موجود ہیں. جو بات تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، دریافت کر رہے تھے، مجھ سے فتویٰ مانگ رہے تھے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ ہونے والا اب تم دونوں کے ساتھ. اب دیکھیے آیت نمبر 41، رب کا لفظ آیا اس میں. حضرت یوسف نے کیا کہا ان سے؟ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک فیسقی، تو وہ پلائے گا. یسقی ساقی، ٹھیک ہے، پلانے والا، شراب پلانے والا، پانی پلانے والا، کچھ بھی پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں. تو وہ پلائے گا ربہ، اپنے رب کو، خمرا، خمر کہتے ہیں شراب، تو نشہ کر دیتے. اب یہاں پر خوب توجہ فرمائیے. عربی زبان میں لفظ رب، اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس کو رب کہتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کسی چیز کے مالک کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو سنبھالنا اس کے ذمے ہے، اسے اس چیز کا رب کہتے ہیں عربی میں. توجہ سے سنیں ذرا. مثلا گھر کے مالک کو، گھر چلانے والے کو کہتے ہیں رب البیت، جو گھر کا انتظام سنبھالتا ہے. جو گھوڑے کا مالک ہو اسے عرب کہتے ہیں رب الفرس، گھوڑے کا رب، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کا
غلام جو ہوتا ہے زرخرید غلام یا نوکر، اس کے آقا کو کہتے ہیں رب عربی زبان میں. لیکن عرب کے سامنے جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے غیر اللہ کے بارے میں، توجہ کیجئے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں جائے گا کہ یہ جو اس کو رب کہا جا رہا ہے یہ کوئی اللہ سے ملتی جلتی چیز ہے. اس کے لیے بالکل واضح ہے. لیکن جب اردو زبان بولنے والا یا دوسرا کوئی غیر عرب کہ جس نے رب کے معنی سے ذہن میں کیا بٹھایا ہوا ہے، آپ جا کر معاشرے میں پوچھیں رب کون ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ تفصیل بتا ہی نہیں سکیں. کیا کہیں گے عام بندہ؟ رب یعنی اللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جا کے پوچھیں تیرا رب کون ہے، مگر جو ایک خاص قسم کی پیداوار اب پیدا ہو رہی ہے، آپ عموم سے جا کے پوچھیں رب کا جو تصور ہے ذہن میں وہ اللہ کا ہے. عرب کے لیے یہ پرابلم ہی نہیں ہے. لہذا روایات میں ملتا ہے جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور وہ سمجھا کہ شاید جان بخشی کروانے آئے ہیں، اپنے سردار ہے، اپنے لوگوں کی جان بخشی کی درخواست کرنے آیا ہے. لیکن جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے اس سے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے انہوں نے پکڑ لیے بندوں نے. اور یہ جناب عبد المطلب کا اطمینان ان کے ایمان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، میں تمہارا مرکز تباہ کرنے آیا ہوں، جو بیت اللہ ہے اسے تباہ کرنے آیا ہوں. میں ہو سکتا ہے تمہارے لوگوں کو میں قتل عام کروں، تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، کیسے سردار ہو؟ تو جناب عبد المطلب اللہ کے رسول کے جو دادا تھے انہوں نے کیا فرمایا؟ انا رب الابل، میں رب الابل، ان اونٹوں کا خیال رکھنا، ان کو چرانا، ان کا مالک میں ہوں. وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، اور وہ جس گھر کی تو بات کر رہا ہے اس کا اپنا رب ہے. وَلِلْبَيْتِ، عرب کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب رب کے نعرے لگانے شروع کر دیں. عبد المطلب رب، عبد المطلب رب، ٹھیک ہے نا؟ عرب کے لیے، عرب زبان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد اللہ یا اللہ کی صفات ہے. لیکن آپ کے اردو زبان بولنے والے، پنجابی والے، سندھی والے، وہ سمجھتے ہیں مولا علی اللہ ہیں، رب ہیں. یا تو اگر آپ منصف ہو تو یہ تفصیل بھی بتاؤ. جب یہ تفصیل بتاؤ گے تو سب نعرے پھس پھس ہو جائیں گے، نعرہ لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب کہو گے نا کہ اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، پھر دیکھو نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر کوئی نعرہ نہیں مارے گا. لہذا نعرے لگوانے کے لیے قوم کا بیڑا غرق نہ کیجیے. یہ اردو زبان ہے. آپ کہیں مولا علی کو علمی اعتبار سے رب کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. ان بیچاروں کو تو بتاؤ اس سے مراد کیا ہے. یہ تو ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو حضرت علی کو آہستہ آہستہ رب کا تکلف بھی ختم، سیدھا سیدھا اللہ کہنا شروع کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کا حصہ شامل ہوگا ان کا بیڑا غرق کرنے میں، قیامت کے دن آپ بھی لٹکیں گے. جب یہ کہتے ہو کہ رب کہا جا سکتا ہے تو وہ والی آیت بھی بتاؤ کہ یہ یوسف کی یہ والی آیت تو تمہیں یاد ہے. وہ کیوں نہیں یاد کہ یوسف ان سے کہہ رہے ہیں کہ کئی رب بہتر ہے یا ایک اللہ؟ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ یا قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہا ہے کل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے تاکہ پبلک پھر نعرہ لگائے اس پر؟ یہ خیانت ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے خیانت ہے، صرف نعرے کی طلب میں، داد کی طلب میں. یہ جرم، یہ خیانت ہے.
اگر قرآن میں رب کے استعمال کو کر رہے ہو پھر سارا بتاؤ، اور پھر دیکھو کہ پبلک کو مزہ آتا ہے یا پبلک کو مزہ نہیں آتا۔ مکمل کر دو بات کو۔ جب یہ دونوں باتیں بتائی جائیں گی پھر ضروری ہو جائے گا وضاحت کرنا کہ اس رب سے، یوسف کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ رب ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنے رب کو یہ شراب پلائے گا، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ تو ایک جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک بہتر ہے، پھر کیوں دوسرے کو رب کہہ رہے ہیں؟ تب بتانا پڑے گا عربی کا استعمال ہے، اس سے مراد وہ رب نہیں ہے، اس سے مراد مالک اور آقا ہے، جیسے دنیا میں غلام اور آقا ہوتے ہیں وہ مراد ہے، بتانا پڑے گا۔ یہ جب بتایا جائے گا ناروں کی ہوا نکل جائے گی، وہ پھر مجلس نہیں لگے گی، پرابلم ہو جائے گی۔ گول مول بتانا ان لوگوں کو جن کے ذہن میں رب کا ایک خاص تصور ہے، اس ظلم۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، اردو زبان میں انعام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اس نے یہ انعام جیتا ہے، جی عربی زبان میں انعام کا یہی معنی ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ انعمت علیہم، کہ اللہ نے ان پر انعام کیا، اس سے انعام یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ مقابلہ جیتا جائے تو پرائز ملتا ہے، اردو والا معنی، اور دو مجھ سے جھگڑ رہے ہیں۔ وہ بات لمبی ہے میں بتاتا نہیں، میں نے ان سے کہا کہ اردو میں انعام کا جو ہم معنی لیتے ہیں عربی میں وہ معنی نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ عربی میں معنی اس کا اللہ کا نعمت عطا کرنا، وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، کوئی مقابلہ جیت کے تھوڑی لیتے ہیں اللہ سے نعمت۔ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئے، اس کے ذہن میں انعام کا وہی معنی فکس تھا جو اردو کا ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ بات کرتا تھا۔ اس بات کو سمجھے، یہ مسئلہ رب والا مسئلہ، کہ جس کے ذہن میں بچپن سے رب کا ایک تصویر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آپ گولی کرا رہے ہو، اس کو پوری وضاحت کرو، ورنہ یہ خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہنگی پڑے گی، کیونکہ یہ خیانت لوگوں کو شرک کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور جو آپ کے کہے پر شرک میں مبتلا ہوں گے آپ کو اللہ چھوڑ دے گا، آپ کو کہے گا واہ واہ بڑی مجلس پڑی تھی اس دن، اس کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑے گا، کہے گا جن کو گمراہ کیا ہے ان کے گناہ بھی اس کے کھاتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کا گناہ کچھ کم ہو، کیونکہ وہ بھی بڑے سیانے تھے، وہ قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے تھے، ان کو بھی میٹھا میٹھا اور اس طرح کا دین چاہیے ہوتا تھا جو ان کو میٹھا لگے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 42، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، پھر رب کا لفظ استعمال کیا۔ انسان سوچتا تو ہے نا۔ اور یوسف نے اس سے کہا جس کے بارے میں یوسف کو گمان تھا یا یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے وہ نجات پانے والا ہے، اس سے یوسف نے کہا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اب آپ ذرا خود سوچئے کہ وہ یوسف جو پہلے انہی کو کہہ رہے کہ ارباب کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ، وہی خود ترغیب دے گا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ وہ عربی زبان ہے، اس عربی پڑھنے والے کو پرابلم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اس رب سے مراد وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے جس کا یہ غلام ہے جس کو شراب پلائے گا۔ اس آیت کو اٹھا کر قوم کا بیڑا غرق کر دیں آپ۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا اپنے رب کے پاس ذکر کرنا۔ اور یہ خود اب اللہ کہہ رہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس ذکر کرے یوسف کا۔ اللہ خود کہہ رہے کہ وہ بھی رب ہے، استعمال کی ڈیفرنس ہے۔ لہذا اگر آپ لغت میں، اصل لغت میں جا کے پڑھیں گے، لفظ رب کا معنی رے، بے اور بے، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور یہ بے کے اوپر جو تشدید ہوتی ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک بے نہیں ہے، دو بے جو ایک کر کے لکھے گئے رب۔ اس کو جب آپ جا کے دیکھیں گے اس کا معنی تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اصیل عربی لغات میں کیا لکھا ہوا ملے گا کہ
جب لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرینے کے ساتھ ہوتا ہے، جو قرینہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کوئی رب العالمین والی صفات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مالک ہے، اور وہاں مثال دی ہوئی ہے رب الابل، رب الفرس، رب البیت، مثال دی ہوئی ہے، یہ قرینہ ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بیان کرنا کہ سامنے بیٹھے ہوا کسی اللہ کے بندے کو اس طرح رب سمجھنا شروع ہو جائے جس طرح اللہ کی صفات ہے، اس کو شرک میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ مگر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب سے یعنی اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف کئی اور سال قید میں پڑے رہے۔ ایک بندے کو بات ہی بھول گئی، اس کو اپنی آزادی کی اتنی خوشی ہوئی کہ یوسف کی بات کہنا بھول گیا، اور وہ بھول کی سزا کیا ملی یوسف کو؟ 7 سال قید میں پڑے رہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے، آپ کو عرض کروں کہ تفسیر کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں جھوٹ قصے بہت ہے، اسرائیلیات بہت زیادہ، اور خدا جانے کیوں پبلک کو قصے سننا بہت پسند ہے بجائے خود قرآن کے۔ سٹوریاں بہت پسند ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کیا ہے کہ کیونکہ یوسف نے اللہ سے دعا نہیں مانگی آزادی کی، جیسے ان کو پتہ ہے کہ یوسف اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، جو ہر چیز کہہ رہے اللہ میرا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے تعلیم دی، وہ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا ہو۔ قصہ گھڑنے والے ایسے احمق ہوتے ہیں۔ ان روایات کو کہتے ہیں اسرائیلیات، جو یہودیوں نے ڈال دیے مسلمان، کیونکہ یہودی مسلمان ہوئے، ان کے علماء بھی مسلمان ہوئے، کچھ صحیح ہوئے کچھ صحیح ہوئے ہی نہیں، اور انہوں نے اپنی لغویات بھی، سٹوریاں بھی ڈال دی، اور وہ لوگوں نے روایات سمجھ کے کتابوں میں لکھ دی۔ علماء ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان روایات کو اسرائیلیات یعنی یہودیات، جو کتابوں میں آ گئی۔ تو وہ روایت کیا کہتی ہے کہ جناب کیونکہ اللہ سے دعا نہیں مانگی اور بندے پہ ڈیپینڈ کیا، بندے پہ ڈیپینڈ کیا، اور اس سے کہا کہ تو ذکر کرنا بھی، ایک بے گناہ قیدی تمہاری جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے سزا دی کتنی؟ 7 سال۔ یہ جو بضع سنین یہ عرب استعمال کرتے 3 سے 7، 3 سے 9 کے عدد کے لیے۔ جب عرب کہے بضع سنین، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنے سال؟ چند سال، جو 3 سے زیادہ ہیں اور 9 سے کم ہیں۔ تو کچھ اور سال یوسف زندان میں پڑے رہے۔ آیا یہ اللہ نے سزا دی تھی کہ بندے سے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی قاعدہ ہے۔ دیکھیں اگر بندے کو نہیں کہنا تو اللہ نے کیوں کہا ہے ایک دوسرے سے تعاون کرو؟ کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ روایات میں ہے جو اپنے بھائی کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو لانا ہی حرام ہے۔ تو یہ جو دنیا کے کام ہے یہ ایک دوسروں کی ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ یار مجھے پانی پلا دیں، آپ کا تعلق ہے وہاں بات کر دیں، لیکن اپنا توکل اللہ پر ہو کہ کرنا اللہ نے ہے اصل میں، لیکن میں چونکہ یہ ظاہری اسباب، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام، اسباب کا نظام ہے، تو میں یہاں سے بس میں بیٹھوں گا، جاؤں گا، فلان کروں گا، اور وہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو کہ پھر کہ دعائیں مانگتا تھا اللہ سے، یا اللہ میری لاٹری نکل آئے، یا اللہ میری لاٹری نکل آئے، ٹھیک ہے، لاٹری نکلی کوئی نہ نکلی، پھر دعائیں سارا سال بعد نکلتی تھی، پھر لاٹری کوئی نہ نکلی، تو تیسری دفعہ یہ یعنی کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے، لیکن یہ اسباب والی بات سمجھانے کے لیے۔ تو 3-4 دفعہ جب اس کی لاٹری نہیں نکلی اور 5ویں دفعہ پھر وہ دعائیں مانگ رہا تھا تو پیچھے سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آ کے اس کو کک لگائی زور سے اور کہا کہ پہلے ٹکٹ تو خرید، بغیر ٹکٹ کے تو لاٹری کا انتظار کر رہا۔
تو بندہ شادی نہ کرے اور کہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جا تو پہلے شادی کی کوشش کر۔ آپ کو کہے میں عورت کا وسیلہ نہیں، میں ڈائریکٹ مثلا جو ہے نا وہ کروں گا بغیر اس سبب کے، میں ڈیپینڈ ہی نہیں کروں گا عورت پہ، اللہ چاہے گا تو مجھے ڈائریکٹ دے دے گا، وہ یہ بیہودہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آپس میں زوج بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بغیر نکاح کے ہی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ غلط روایت ہے کہ حضرت خدا کی مصلحت تھی کہ یوسف ابھی رہے، جب تک اللہ چاہتا ہے اسی زندان میں رہے۔ وہ بھول گیا، وہ بندہ اپنے اس بادشاہ کو بتانا بھول گیا کہ یوسف زندان میں ہے۔ اس وقت اگر یوسف نکل آتے تو وہ نہ ہوتا جو خدا نے ہر چیز کے لیے ایک پلان کیا ہوتا ہے، ایک خاص وقت پہ۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ مُسْتَقَرٍ، ہر مدت کے لیے ایک معین ٹھکانہ ہے، ہر کام کو ایک خاص مثلا وقت میں اللہ نے معین کیا ہو۔ اب یہ یوسف کو آزادی کا وقت کب آنا تھا؟ جب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ آیت نمبر 43 میں وَقَالَ الْمَلِكُ، اور بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، اور بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے کھا رہی ہیں، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، یعنی 7 موٹی تازی گائیں کھڑی ہیں، خواب میں نے دیکھا ہے، اور 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ ان موٹیوں کو کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور 7 خوشے، وہ جو گندم کے اوپر لگتے ہیں نا، خوشے کہتے ہیں ان کو، تو 7 خوشے میں نے سرسبز دیکھے ہیں اور 7 میں نے خشک دیکھے ہیں خواب میں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں یا میرے بڑے علماء، ملأ یعنی بڑے لوگ جو بادشاہ کے آس پاس ہوتے ہیں، یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی فتویٰ یعنی ماہر کی رائے، ماہر کی رائے، ماہر نہ ہو تو بے شک کہتا رہے فتویٰ ہے، وہ فتویٰ نہیں ہوتا، وہ گھپلا ہوتا ہے۔ افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی مجھے بتاؤ، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو، اپنے پاس سے نہیں ہوائی فائر کر دینا، اگر تعبیر کرنی آتی ہے تو مجھے اس خواب کے بارے میں ماہر رائے دو، ٹھوس بات بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، 7 موٹی گائے کیا چیز ہیں، 7 دبلی گائیں کیا چیز ہیں، 7 سرسبز خوشے کیا ہیں، اور 7 خشک خوشے کیا ہیں۔ آیت نمبر 44 سورہ یوسف۔ جب بادشاہ نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ تو درباریوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بادشاہ سلامت، لگتا ہے رات کو آپ ٹینشن میں سوئے ہیں، آپ کو پریشانی کی وجہ سے الٹے سیدھے خواب آ گئے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ اضغاث احلام، توجہ فرمائیں، احلام کہتے ہیں خوابوں، اور اضغاث یعنی سختی، جس سے مراد پریشانی ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں ہو پر اس کو پھر عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ اضغاث احلام، کہ بادشاہ سلامت یہ ایسے ہی آپ کی بکھری ہوئی سوچوں کی وجہ سے یہ آیا ہے، اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے،
ہمیں یہی لگ رہا ہے یہ پریشان خوابوں میں سے خواب ہے اور ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 45۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس کو جو حضرت یوسف سے تعبیر پوچھ کے اور جیل سے آزاد ہو کے بھول گیا تھا، اس کو یاد آیا بھی تعبیر تو وہ بتاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے جو نجات پایا تھا اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، وہ کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس خواب کی تعویل کی تو مجھے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ زندان میں۔ آیت نمبر 46۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت یوسف کے پاس آیا ہوگا تو کیا حالت ہوگی اس کی، کتنے سال اس کے بھولنے سے حضرت یوسف اور جیل میں رہے۔ کیا کہتا ہے آ کر؟ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ اب کور کر رہے حضرت یوسف کو کہ بتائیں صحیح مجھے، ایھا الصدیق، اے بڑے سچ بولنے والے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک ہیں۔ افتنا، اس کے بارے میں آپ ہمیں فتویٰ دیں۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اور حضرت یوسف اللہ کے نیک بندے، کوئی بات ہی نہیں کی آگے سے، اور تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا؟ یا پہلے بادشاہ سے کہوں گا پہلے جتنے سال میں رہا ہوں تجھے اندر رکھے پھر بتاؤں گا، تجھے پتہ چلے بھول کیوں گیا۔ 47۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، تم لوگ 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تعبیر بھی بتائی اور پھر اس کا آگے حل بھی بتایا۔ کہا 7 سال تم مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، حالات ٹھیک رہیں گے، پانی شانی بارشیں وارشیں سب ہوں گی، جو بھی مسئلہ صحیح رہے گا، تو جو بھی فصل تم کاٹو اس کو اس کے خوشوں میں ہی رہنے دو، سوائے اس مقدار قلیل مقدار کے جو تم نے کھانی ہے، اپنے کھانے کی مقدار کے علاوہ باقی گندم کو خوشوں میں ہی رہنے دو اور اس کو سٹور کر دو۔ آیت نمبر 48۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اور وہ 7 سخت سال اس کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، یعنی ان سالوں میں غلہ نہیں ہوگا، اور وہ سال وہی انہی چیزوں کو کھائیں گے جو تم نے سٹور کر کے رکھی ہیں، ان سالوں کے لیے رکھی ہوں گی تم نے، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بالکل بہت ہی محفوظ کر کے رکھو گے، جو بہت ہی مثلاً ایمرجنسی کے لیے ہو۔ یعنی ایک ہے کہ بچا کے رکھا گیا اور ایک ہے بہت بچا کے رکھا گیا، اس کے علاوہ ان 7 سالوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ 49۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں یغاث الناس، جس میں لوگوں کو خوب بارشیں برسیں گی ان پر، غیث کہتے ہیں بارش کو، بارشیں برسیں گی
اور وفیہ یعصرون، اور پھر اس سال لوگ خوب رس نچوڑیں گے، یعنی پھل وغیرہ اور سب فراوان ہو جائیں گے۔ تعبیر بھی بتائی اور اگلی پلان بھی پورا۔ کتنے سالہ منصوبہ؟ 14 سالہ منصوبہ، 14 ایئرس کا منصوبہ بھی حضرت یوسف نے پیش کر دیا۔ اب جب اس بندے نے جا کے بادشاہ کو تعبیر بتائی، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، جب بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ کے دل میں تو حضرت یوسف کا بڑا احترام بن گیا۔ انہوں نے کہا جو اتنی ایکوریٹ بتا رہا ہے بندہ، یہ کوئی غلام تو نہیں ہو سکتا عام۔ آیت نمبر 50، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، رسول یعنی پیغام لے کے آیا ہوا، یہاں پہ وہ بندہ جو یوسف کو پیغام لے کے آیا کہ یوسف کو آزاد کرو۔ جب اس کے پاس وہ بھیجا ہوا بندہ آیا یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، اب دیکھیں بار بار حضرت یوسف رب کا لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ زبان عربی میں یہ پرابلم ہی نہیں، زبان اردو میں پرابلم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یوسف نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا، اپنے آقا کے پاس واپس جا، فاسألہ، تو اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ کیوں کہا یہ؟ حالانکہ اتنی دیر قید میں رہنا اور ایک بندے کی غلطی سے مزید قید میں پڑے رہ جانے، بندہ تو منٹ نہ لگائے کہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، نکلوں۔ لیکن حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ ان پر الزام ہے بدکاری کا اور اس طرح نکلیں کہ الزام تو تھا، بادشاہ نے معاف کر دیے، بادشاہ نے معافی دے دی ہے، خرابی کی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے ان عورتوں کو بلا کے بادشاہ پوچھے کہ یوسف نے خرابی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کی چالوں کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 51، بادشاہ نے بلا لیا ان عورتوں کو، اور ساری گویا کہ اس کے افسروں کی بیویاں تھیں، بڑی بڑی جو خواتین تھیں وہی تھی۔ قال ما، ظاہر ہے جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں وہ اسی اپر کلاس کی تھی، عورتوں کو بلا لیا۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، اور یہ جو قرآن کے لفظ ہیں، پہلے تو اس ایک عورت کے بارے میں تھا، قرآن کے لفظ بتاتے ہیں کہ بعد میں یہ ساری پیچھے پڑ گئی تھی، یعنی یہ سب یوسف پہ عاشق ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ یوسف ان کی بات مانے۔ راوتن، بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا واقعہ تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی۔ اللہ نے ایسی حضرت یوسف کی شخصیت پیش کر دی کہ بادشاہ نے کیا کہا کہ تمہاری ہی گڑبڑ ہے، بتاؤ صحیح صحیح، تم لوگوں نے جب یوسف کے بارے میں یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، کیا واقعہ مجھے صحیح طرح بتاؤ۔ یعنی اللہ نے وہ یوسف کا احترام اور عزت بادشاہ کے دل میں ڈال دی کہ اس نے بات شروع یہاں سے کی، تم نے کیا کیا تھا بتاؤ، یوسف ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی بری بات نہیں جانی، کوئی بری بات نہیں دیکھی یوسف نے۔ جب سب عورتوں نے یہ کہا تو پھر زلیخا بھی بولی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر بادشاہ نہیں ہے، عزیز کہتے ہیں طاقتور کو،
اور جو روایات میں ہے ظاہراً یہ اس پولیس کا چیف تھا، مصر کا پولیس کا سربراہ تھا، جس کی زلیخا بیوی تھی۔ تو اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق کھل کر سامنے آ گیا۔ انا راودتہ عن نفس، میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقین بات یہ ہے کہ یوسف سچا ہے، میں جھوٹی تھی۔ یعنی ایسا اللہ نے ماحول بنا دیا کہ اس کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ ساری خرابی میں نے کی تھی۔ آیت نمبر 52، یوسف نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے۔ کون جان لے؟ عزیز مصر، اس کو کنفرم ہو جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی اس کے گھر میں۔ اگرچہ جب وہ قمیض پھٹنے والی گواہی ہوئی تھی تو کیا کہا گیا تھا؟ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف مجرم اور یہ سچی، اور اگر قمیض یوسف کی پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی اور یوسف سچا۔ لیکن پھر بھی بعد میں اس نے کوشش کرتی رہی ہوگی تو اس کو ذہن میں آ گیا تھا کہ مثلا یہ حملہ جو ہے، مثلا وہ میں نے پکڑا ہوا تھا، یہ بھاگنے لگا تو قدرتی میرے ہاتھ میں قمیض پیچھے سے آ گئی اور یہ ہو گیا، تو ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یوسف نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ جو میرا آقا تھا جس نے مجھے خریدا تھا وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالآخر ان کو سزا مل کر رہتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے کہ یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ یوسف گناہگار نہیں ہیں، اظہار عاجزی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ، ہر چیز سے پاک نہیں کہتا، گناہ ہو سکتا ہے، میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہیں کہتا، بلکہ میں کیا کہتا ہوں؟ میرا رب رحم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نبی، اللہ کا نبی، اس کے کلام میں کیا چیز انسان کو نظر آتی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں کوئی اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کہ میں کہوں میں بڑا پاک ہوں، میں کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بے شک نفس تو بہت زیادہ امر کرتا ہے برائی کرنے کا، سوائے یہ کہ میرا رب رحم کرے۔ یعنی یہ جو میں بچا ہوں یہ میرے رب کا رحم تھا جو مجھ پر ہوا۔ یہ ہے انداز جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، بجائے اپنے آپ کو کہنے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پاک ہوں۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 54، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا، یعنی یہ میرا خاص ہوگا۔ بادشاہ کو اتنا زیادہ حضرت یوسف کا علم اور یوسف کی سیرت اور پاکیزگی، یعنی تعجب کی بات ہے نا کہ ایک عزیز مصر کی عورت جس کے غلام ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر اور عورتیں ایک نوجوان کے پیچھے لگ جائیں اور وہ جیل میں جانا پسند کر لے لیکن خیانت نہ کرے، پاک دامن رہے۔ یہ جب کسی کو بھی پتہ چلے اس کے دل میں کیا ہوگا اس کو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو تو میں اپنے پاس خاص طور پہ رکھوں گا، یہ یعنی میرا خاص الخاص ہوگا۔ اب آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی بات
کہ بھائی پلان کر رہے تھے یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی اور دور زمین میں پھینک آؤ کہ جان چھوٹے اور تمہارے باپ کی محبت تمہیں مل جائے. فلما کلمہ، پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو بادشاہ اور زیادہ بچ گیا. فوراً کہا قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین، یعنی جس کے پاس، یعنی ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے، با اختیار ہوں گے اور آپ ہمارے امانت دار ہوں گے. یعنی بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں اپنا امانت دار بناؤں گا، آج میری ہر وہ چیز کے جو امانت ہوگی وہ آپ کے سپرد ہوگی. آج آیت نمبر 55 قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے. انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کا خوب علم بھی رکھتا ہوں کہ میں نے کیا پلاننگ کرنی ہے غلات کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، چونکہ آنے والا وقت جو ہے بڑا سخت آ رہا ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف جیسی عاجزی اور انکساری والی ہستی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے حالات سخت آ رہے ہیں، اور اگر میں خود سنبھالوں گا تو بات بنے گی صحیح، ورنہ قحط کے حالات میں کام خراب ہو جائے گا. لیکن اگر میں مثلا میرے ہاتھوں میں ہو معاملات تو مجھے چونکہ علم ہے تو میں ان لوگوں کو مصیبتوں سے بچا لوں گا. اس صورت میں اپنی خود غرضی کے لیے نہیں، لیکن اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کہ جس کے میرٹ پر آپ پورا اترتے ہیں، آپ خود کو اس کام کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اس میں اپنی تعریف اور اپنی بڑائی نہیں ہوتی. بندے مر رہے ہوں، ڈاکٹر کہے پتہ چلے گا میں اسپیشلسٹ ہوں تو تکبر ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی. بندے مر رہے ہیں، یہ تکبر نہیں ہوتا. یہاں پہ واجب ہے کہ جا کر ان کو بتائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں علاج کروں گا تمہارا. عاجزی انکساری وہ ہوتی ہے جس میں بندے کی خود نمائی کی نیت ہو. آیت نمبر 56. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دے دیا. اب بادشاہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ یوسف سے پوچھے بغیر کرتا ہی کچھ نہیں تھا، ہر چیز میں یوسف کی رائے. اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں زمین میں اقتدار دیا یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں چاہے رہے، سب اس کے اختیار میں تھے. نصیب برحمتہ من نشاء، پھر اللہ تعالیٰ ایک کلی بات فرما رہا ہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم عطا کرتے ہیں. آیت نمبر 57 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہتر ہے. چونکہ دنیا میں جو بھی ملا بالآخر یوسف کو مرنا ہے. انتہائی عزت کی زندگی گزار کے، اقتدار کی زندگی گزار کے، اللہ کی اطاعت کی زندگی گزار کے، یا کوئی اللہ کا نافرمان ہو، اس کے پاس اقتدار ہو، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، جانا ہے. دونوں نے جانا ہے. جہاں سے پھر کہیں نہیں جانا وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جیسے یہ ذکر کیا کہ یوسف کو ہم نے دنیا میں اتنا کچھ دے دیا، فوراً آخرت کی طرف متوجہ کروایا. یوسف کے لیے بھی دنیا عارضی تھی، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہتر ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. کانوا یتقون، جو بچتے رہے. یوسف بھی بچے تھے، یوسف بھی گناہ سے بچے تھے، تقوی اختیار کرے. ان کے لیے آخرت تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. اور یہاں سے کہانی کا اگلا جو دلچسپ قصہ ہے اور سبق آموز اور اللہ کی رحمت سے
امید لگا دینے والا حصہ، اور اللہ کیسے کسی کو جب اس کو بالکل پیس دیا گیا ہو اور بے حیثیت کر دیا گیا ہو، اس کو اللہ کیسے طاقت دیتا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہو کیسے اس کے سامنے بھکاری بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 58، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس داخل ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ کیا کرنے آئے تھے؟ ادھر بھی قید پڑا ہوا تھا، گندم لینے آئے تھے، غلہ لینے آئے تھے۔ اور آگے قرآن میں آئے گا کہ کیسے منتیں کر کے یوسف سے مانگ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رقم ہے نا جو دینی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن ہمیں آپ نے مال پورا دینا ہے، غلہ پورا دینا ہے، اور ہمیں صدقہ بھی دینا ہے آپ نے۔ یعنی یہ حالت کر دی اللہ نے کہ جس کو پھینک آئے تھے اب اس سے صدقہ مانگ رہے۔ ایک کہہ رہے پیسے تھوڑے ہمارے پاس، لیکن آپ نے اونٹ پورا مال غلہ پورا دینا ہے، اور آپ بڑے کریم ہیں اور لوگ صدقے دیتے ہیں، آپ ہمیں اور بھی دیں۔ اور یوسف کے بھائی اس کے پاس آئے اور اس پر داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ منکر، ٹھیک ہے نا، انکار اصل میں ہے اجنبی سے، منکر کو نہیں عن المنکر۔ منکر کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت کے لیے وہ اجنبی ہوتا ہے، اور معروف یعنی جانا پہچان۔ اچھے کام انسان کی فطرت جس پہ اللہ نے اسے خلق کیا ہے، چونکہ وہ فطرت کو اچھے لگتے ہیں اس لیے انہیں معروف کہا گیا۔ معروف یعنی جس کو پہچان لیا جائے، اور منکر جو اجنبی ہو، نہ پہچانا جائے۔ تو یوسف کے بھائی اس کو نہیں پہچان رہے تھے، یوسف بھائیوں کو پہچان رہے تھے۔ آیت نمبر 59، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف نے ان کو مجہز کر دیا جو سامان دینا تھا۔ یہ جو جہیز ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، جہاز جو ہم کہتے ہیں، ہم تو اور اس معنی میں کہتے ہیں اڑنے والا، جہیز اس سے نکلا ہے۔ جب یوسف نے ان کو سامان سارا تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، یوسف نے کہا کہ وہ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے ایک، یعنی بنیامین، جو ماں کی طرف سے یوسف کے بھائی تھے، دونوں کی ماں ایک تھی جناب راحیل روایت کے مطابق، تو وہ جو تمہارا بھائی ہے باپ کی طرف سے، اس کو میرے پاس لے کر آنا تم نے۔ اور لالچ کیا دی ان کو، الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھ رہے نہیں ہو کہ میں پورا پورا تول کے دیتا ہوں، پورا پورا ناپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اب حضرت یوسف نے کیا کیا تھا؟ یعنی خوب مہمان نوازی کی تھی بھائیوں کی، حالانکہ بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ 60 فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور تو اگر تم اس کو لے کے نہ آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تمہارے لیے، مت آنا کہ مجھے یہ ہمیں دے دو دے دو، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے نزدیک بھی مت آنا۔ یہ کس لیے کیا؟ تاکہ پریشر بلٹ ہو جائے ان کے اوپر کہ بھائی کو لے کے آنا ہے، کیونکہ یوسف کو بھی پتا تھا کہ باپ ایک دو بچوں سے زیادہ پیار تھا، ایک یوسف سے ایک بنیامین سے، ایک چلا گیا تو سال ہو گئے نہیں دیکھا، دوسرے کو بابا نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ان پہ اتنا پریشر کر دو، انہیں پتا تھا یہ بھی مجبور کر کے بابا سے بنیامین کو لے آئیں گے۔ 61 قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے، یہ نراود مطلب بالآخر بہلا لینا، مراودہ یعنی زور لگا کے کچھ نہ کچھ کر کے بہلا لینا اور اپنا کام کروا لینا۔ کہا کہ ہم ضرور اس کے والد سے اسے طلب کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم ایسا کر کے چھوڑیں گے، آپ سے غلہ تو ہم نے لینا ہی لینا ہے۔